تذکرہ حسین شہزادہ کونین حضرت امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام 2 محرم الحرام 28 جون 13 ہاڑ بروز ہفتہ تذکرہ حسین شہزادہ کونین فیضان فیض حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس العزیز دربار عالیہ کیمپ دارالاحسان سمندری روڈ فیصل آباد۔ آواز آئی یہیں مت ٹھہر جا، سینے کو تھام کر قدم ذرا آگے بڑھا، وہ دیکھ کچھ دور ایک لاشا پڑا ہوا ہے، سب سے الگ سب سے تھلگ، اسے پہچاننے کی کوشش کر، مگر اس کا سر تن سے کاٹ لیا گیا ہے اور لاشے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے یوں روند ڈالا گیا ہے کہ پہچان مشکل ہے۔ ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ کر خمیدہ ہو چکی ہیں، جسم سے لباس نوچ کر تپتی ریت پر برہنہ ڈال دیا گیا ہے، لیکن دیکھو اس تمام تر برہنگی اور بے چارگی کے باوجود لاشے سے ایک عظمت پھوٹی پڑتی ہے۔ یہ باوقار لاشا یقیناً کسی شہزادے کا ہے، سردار کا ہے۔ سنو سنو، یہ کیسی آواز ہے جو صحراؤں کی وسعتوں کو چیرتی ہوئی خلاؤں کو ابھر رہی ہے، جس نے کربلا کی فضاؤں میں ارتاش پیدا کر دیا۔ پرندے ٹھہر گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، دھوپ کی رنگت زرد پڑ گئی۔ غور سے سنو، اس کے ایک ایک لفظ کو ذہن میں محفوظ کر لو۔ مستقبل کا مورخ ان الفاظ سے تاریخ کو کچھ نئے عنوان دے گا۔ سنو، کہنے والا کہہ رہا ہے، لوگو میرا حسب نسب یاد کرو، سوچو میں کون ہوں، پھر اپنے گربانوں میں منہ ڈالو، اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو، غور کرو، کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا اور میری حرمت کا رشتہ توڑنا روا ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا اور اس کے امزاد کا بیٹا نہیں؟ کیا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا ذوالجنین جعفر طیار علیہ الصلوۃ والسلام میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا تم نے میرے بارے میں اور میرے بھائی کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نہیں سنا کہ آپ میرے اور میرے بھائی کے حق میں فرماتے ہیں، سید شباب اہل جنہ؟ اگر میرا یہ بیان سچا ہے، یقیناً سچا ہے، کیونکہ واللہ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد سے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو بتلاؤ، کیا تمہیں یوں برہنہ تلواروں سے میرا استقبال کرنا چاہیے؟ اگر تم میری بات کا یقین نہیں کرتے تو ہم میں ایسے لوگ موجود ہیں جن میں تم میرے بارے میں چین سے تم میرے اور قول کی تصدیق کر سکتے ہو۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھو، ابو سعید خدری سے پوچھو، سہل بن سعدی سے پوچھو، زید بن ارقم سے پوچھو، انس بن مالک سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے یا نہیں؟ کیا یہ بات بھی تمہیں میرا خون بہانے سے نہیں روک سکتی؟ واللہ اس وقت روئے زمین پہ بجز میرے کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا موجود نہیں۔ میں تمہارے نبی کا بلا واسطہ نواسا ہوں، مجھے کس لیے ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے کسی کی جان لی ہے، کسی کا خون بہایا ہے؟
کسی کا مال چھینا ہے؟ کہو کیا بات ہے، آخر میرا قصور کیا ہے؟ یہ تو شہزادہ کونین علیہ السلام کی آواز ہے، یہ تو مظلوم کربلا مولا حسین علیہ السلام کا لاشا ہے، وہ حسین جو بنت رسول فاطمہ بطول کا لخت جگر، جس کا باپ علی المرتضیٰ، جس کا بھائی حسن مجتبیٰ، جس کا نانا محمد مصطفیٰ ہے، جو پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گود میں لے کر اپنی زبان فیض ترجمان آپ کے منہ میں ڈال دی اور عارف رسالت و امامت بنا دیا۔ ہاں وہی حسین جو کبھی رسول اللہ کے دوش پر سوار تو کبھی رسالت کی گود میں استراحت فرمایا کرتے تھے۔ نبی کے سینے پہ لیٹنے والا حسین آج کے بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اس کی کوئی بھی دلیل ان شقی القلب انسانوں کو اس قلم سے نہ روک سکی، اس ظلم سے نہ روک سکی۔ وہ سر اقدس جو شیبہ مصطفیٰ تھا، روح معطر بوسہ گاہ رسول اللہ تھا، سنان بن انس کے نیزے پر بلند ہے، اور بدبخت سنان ابن سعد کے خیمے کے باہر رقص کر رہا ہے، دیوانہ وار پکار رہا ہے، لعنتی خبیث میرے اونٹوں کو چاندی سے لاد دو، میرے اونٹوں کو چاندی سونے سے لاد دو۔ میں نے ایک عظیم بادشاہ کو قتل کیا ہے، وہ بادشاہ جو اپنے ماں باپ کی طرف سے بہترین خلق اور نسب میں سب سے بہتر تھا۔ اتنے بڑے شہنشاہ کو قتل کرنے کا انعام بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے۔ اے کج رفتار آسمان، سب کچھ ہوا، سب کچھ کیوں ہے؟ میرے سوال کا جواب دے۔ تو نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں بے دردی سے قتل ہوتے دیکھا اور خاموش رہا، تو ان ظالموں پر ٹوٹ کیوں نہ پڑا؟ تیرے دامن میں پلنے والی بجلیاں کیا ہوئیں؟ کیوں نہ ان صفاک انسانوں کے لشکر جلا کر خاک کر ڈالے؟ اے سنگلاز زمین، تیری پیٹھ پر کیسا بھیانک کھیل کھیلا گیا؟ تو ساکن رہی، تجھ سے زلزلے کیوں نہ پھوٹے؟ تو اپنے دامن کو جھانک کر ان تنگ انسانیت صفاقوں سے پاک کیوں نہ کیا؟ کیوں تیرا یہ سینہ شک ہوا؟ تیری پوشت کا یہ بوجھ تیرے پیٹ کی گہرائیوں میں ڈوب کر ختم ہوا جاتا ہے۔ بادلو، کیا تمہارے سوتے خشک ہو گئے؟ تم نے کربلا کے پیاسوں کی پیاس کا مداوع تم سے نہ ہو سکا؟ تم نے پانی کے طوفان کیوں نہ الٹ دیے؟ بدبخت سپاہ کو جو لے جاتے، بولو تمہارے وہ تندو تیز طوفان کہاں گئے؟ ہواؤ، تمہارے وہ تندو تیز طوفان کہاں گئے جس کی ایک جھلک تم نے جنگ احزاب کے موقع پر دکھائی تھی؟ کیوں نہ اب تم نے اعداد حق کے خیموں کو تلپٹ کر دیا؟ کیوں نہ ان میں آگ لگا دی؟ کیوں نہ ان کی آنکھوں کو خاک آلود کر کے بینائی سے محروم کر دیا؟ بتلاؤ افلاک کے نیچے اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ بتاؤ تم خدائے رب ذوالجلال کو کیا جواب دو گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو یوں خاک و خون میں تڑپا کر کس کی تسکین کا سامان کر رہے ہو؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو بیٹوں کو یوں بے آبرو کر کے نبی کے کن احسانات کا بدلہ چکا رہے ہو؟ ریاض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام پھول چون کر توڑ لیے اور پھر انہیں مسل کر پھینک ڈالا، لیکن تمہاری آنکھوں سے ایک آنسو نہ ٹپکا۔ تمہارے ضمیر نے تمہیں ایک بار بھی شرمسار نہ کیا۔
تم بڑھ بڑھ کر محسن انسانیت کے اہل بیت کے خامے لوٹتے رہے، بتاؤ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دو گے؟ کربلا میں جب تنہا کھڑے شبیر تھے، جسم عطر پہ مسلسل لگ رہے جب تیر تھے، ہورملا کے تیر سے اصغر نے جب توڑا تھا دم، فاطمہ کے لال پہ کو گویا پڑا تھا کوئی غم، کون جانے کس قدر اندوہی شبیر تھا، ہلکے اصغر سے جب انہوں نے نکالا تیر تھا، ہے یہ کیسا وقت تھا ابن علی کی جان پر، صدمہ ہے جان کسیل ہر قدم ہر آن پر، باغ بائے شام کوفہ سب کے سب سیراب تھے، گلشن زہرا کے لیکن پھول سب بے آب تھے، ہے یہ گستاخیاں ابن علی کی شان سے، ہے یہ بے ادبیاں اسلام سے قرآن سے، ہے یہ انکار کرنا آیت تطہیر کا، کربلا میں بے کفن لاشا رہا شبیر کا، بیٹے بھائی سب جام شہادت پی گئے، دیکھتے شبیر تھے لیکن لبوں کو سی گئے، تھے رضا کے ساتھ راضی غم زدہ خاموش تھے، دیکھ کر منظر ملیک مضطرب بے ہوش تھے، جب حسین ابن علی تھے اس بلا و کرب میں، کاش ہوتا جوش پیدا سرزمین عرب میں، قیدیوں کا قافلہ جب سرے بازار تھا، نوحہ خان تھی یہ زمین خود اسما خون خار تھا، سر برہنہ بیویاں آنکھوں سے آنسو تھے رواں، مطمئن بیٹھے گھروں میں تھے حجازی نوجوان، ہے بے پردہ سید زادیاں ہر فرد آرام تھا، اف تماشائی وہاں سارے کا سارا شام تھا، کاش ایسے وقت میں ہوتا کوئی مسلم جوان، سر کٹا کے روکتا ابن علی کا کارواں، کاش ایسے وقت میں کوئی ہوتا مسلم نوجوان، سر کٹا کے روکتا ابن علی کا کارواں، جان دے دیتا اہل بیت کی تطہیر پر، سر کٹاتا عابد بیمار کی زنجیر پر، ہے تیری جوانی عرب کے نوجوان، کیوں نہ کٹ کر رہ گیا جب دیکھا یہ سما، تیری غیرت سو گئی کیوں سخت حیرانی ہے یہ، غور کر کچھ سوچ کیا شیوہ مسلمانی ہے، کاش ہستی کی دکان لٹتی امام پاک پر، حق ہو جاتا بہت تجھ کو شاہ لولاک پر، کیسے جائے گا قیامت میں نبی کے سامنے، مشکل کشا شیر خدا مولا علی کے سامنے، ہے دربار رسالت میں نہ جایا جائے گا، اف ندامت سے حاضر سر اٹھایا نہ جائے گا، آہ یہ فرزندان رسول، میں تیرا پرسہ کیسے دوں کسے دوں، میں اس ناقدری کا شکوہ کیسے کہوں، ہاں خیموں کی جانب چلتا ہوں، وہاں زہرہ ثانی لخت جگر بطول، تیری ماں جائی بہن زینب موجود ہیں، ام کلثوم سلام اللہ علیہ موجود ہیں، رقیہ سلام اللہ علیہ موجود ہیں، اور پھر تیری بیٹیاں سکینہ اور فاطمہ سلام اللہ علیہ موجود ہیں، تیرا لخت جگر زین العابدین موجود ہے، لیکن یہاں بھی تو ایک قیامت کا منظر ہے، عود جلے خیمے، چوٹی ہوئی تنابیں، دھواں چھوڑتی ہوئی چوبیں، ان گنت کہانیاں کہہ رہی ہیں، میں زینب زہرا سے کیا خطاب کروں، اس کی آنکھوں کے سوتے تک خشک ہو چکے ہیں، چادر زہرا سلام اللہ علیہ اس کے سر سے چھین چکی ہے، سکینہ کا سر بھی برہنہ ہے اور لٹیں کھول کر گلے میں پڑی ہیں، آنکھوں میں وحشیت، ہر آنے والے سے خوف زدہ ہو کر پھوپھی سے لپٹ جاتی ہے، زین العابدین علیہ السلام بیماری کے باعث پہلے ہی کمزور تھے، اب بالکل نڈھال ہو چکے ہیں، کروٹ بدلنا بھی ان کے لیے مشکل ہو چکا ہے، اے زہرا ثانی میں تجھے بیٹوں اون اور محمد کا پرسہ کیسے پرسہ دوں، یا علی اکبر اور قاسم کا
مجھ میں یہ حوصلہ کہاں کہ کہہ سکوں اے حسین، اے حسین، یہ اے حسین کی بیٹی، اے حسین کے فرزند، اے حسین کے بھائی حسین شہید ہو گئے، ان کا لاشا بے گورو کفن صحرا میں پڑا ہے۔ اب تم حسین علیہ السلام کا انتظار نہ کرنا، اب وہ تمہارے پاس نہیں آئیں گے، وہ جا چکے، ہمیشہ کے لیے جا چکے، اپنے بھائی کے پاس، اپنے باپ کے پاس، اپنے نانا کے پاس۔ اٹھو، گنج شہیدہ میں سوئے ہوئے مظلوموں مسافروں کو بھی یہ پیغام پہنچا دو کہ حسین علیہ السلام تمہارے تعاقب میں اس وادی میں پہنچ گئے جہاں تم جا چکے ہو، ان کا شایان شان استقبال کرنا۔ ہاں دشت کربلا کے مسافروں، اب رخت سفر باندھو اور سفر کی تیاری کرو۔ اب دشمن کی ترکش میں کچھ تیر باقی ہیں جو تم پر آزمانا چاہتا ہے، اور اب تمہیں قیدیوں کی صورت میں دربار میں پیش کیا جائے گا جس کے حکم سے تمہارے خیمے جلائے گئے۔ اب تمہیں قیدیوں کی صورت میں اس دربار میں پیش کیا جائے گا جن کے حکم سے تمہارے خیمے جلائے گئے، تمہارے سامان لوٹے گئے، تمہارے مردوں اور بچوں کو خون میں نہلایا گیا، اور ہاں تمہارے سردار کو شہید کیا گیا۔ دیکھو، اس آزمائش کو بھی خندہ پیشانی سے قبول کر لو، مانا کہ بے پناہ صدموں سے، بھوک اور پیاس سے، خوف اور ہراس سے، بے خوابی بے آرامی سے تمہارے اعضاء شل ہو چکے ہیں، تم نڈھال ہو، لیکن یہ کڑا سفر تمہیں برحال کرنا ہے۔ کربلا سے کوفہ کا سفر، چلتے چلتے مظاہر قدرت بھی دیکھتے جانا، میدان کارزار راہ میں پڑے گا۔ اگر تمہاری نگاہیں کوئی دل خراش منظر دیکھ لیں تو حرف شکایت زبان پر نہ آئے، حرف شکایت زبان پر نہ آئے۔ اے زہرہ ثانی، اس قافلے کی قیادت بھائی کی بجائے اب تیرے سپرد ہے۔ جرأت و پامردی، استقلال و تدبر و جدر ورثے میں تجھے ملا ہے، اس کے حق ادا کرنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ صبر و استقامت سے قدم بڑھاؤ۔ کیا ہوا؟ جو اونٹوں کی پیٹھیں ننگی ہیں، اماریاں اور محل چھین گئے ہیں، پیدل بھی چلنا پڑے تو اوف نہ کرنا۔ لیکن یہ کیا؟ زینب کدھر ہے؟ قافلہ حسینی، قید زینب وہ تو بھائی کی سر بریدہ لاش سے لپٹی ہیں، اسے بوسے دے رہی ہے، ان کے خون سے بھیگی ہوئی مٹی اٹھا اٹھا کر آنکھوں سے لگا رہی ہیں، چہرے پہ مل رہی ہے۔ حسین علیہ السلام میرے بھائی، میرے سردار، میری زندگی کی متاع، میرے دونوں لخت جگر، اور محمد علیہ السلام تو تھے جو تجھ پر نثار کر چکی ہوں۔ اب کس چیز کو تجھ پہ فدا کروں؟ اب میرے پاس کچھ باقی نہیں رہا، ایک جان باقی ہے، سو وہ بھی حاضر ہے، مجھے بھی اب اپنے پاس بلا لو۔ یہ زندگی اب تلخیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، تلخیوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میرے جان سے پیارے بھائی، تیری بہن پر جو صدمات پڑے ہیں، اگر تو ہوتا کبھی برداشت نہ کرتا۔ اب کیسے کہوں میرے بھائی حسین علیہ السلام، تو نے مجھے صبر کی تلقین کی تھی، میں ضرور اس پر عمل کروں گی، لیکن تیری بہن سنگ دل کیسے ہو جائے؟ دشمنوں نے تیرے ساتھ اور پھر تیری لاش کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اسے دیکھ کر چپ نہیں رہ سکتی۔ میں یہ تیرا خون امی اور ابا حضور کے پاس لے جاؤں گی، نانا حضور کی خدمت میں پیش کروں گی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ پر آسمان کے فرشتوں کا درود و سلام۔ یہ دیکھ تیرا حسین علیہ السلام ریگستان میں پڑا ہے، خاک و خون میں آلودہ ہے، تمام بدن ٹکڑے ٹکڑے، اور تیری بیٹیاں قید ہیں، تیری اولاد مقتول ہے، اور ہوا ان پر خاک ڈال رہی ہے۔
اے ام کلثوم علیہ الصلوۃ والسلام اور رقیہ علیہ الصلوۃ والسلام، زینب کے نوح میں شریک، سکینہ اور فاطمہ سلام علیہ باپ کی روندی ہوئی لاش دے کر چہرے پیٹ رہی ہے، دھاڑے مار رہی ہے، نالا شیوانہ بکا، سسکیوں اور آہوں کے ساتھ اس طوفان میں اس المناک داستان کا ایک باب ختم ہوا۔ اسیران کرب و بلا کا یہ قافلہ اب کوفہ کی طرف رواں دواں ہے، وہی کوفہ جس کے مہمان کربلا میں لٹ گئے۔ اے سرزمین کوفہ، تو صدق و مروت کی قاتل ہے، تو وفا کے نام پہ ایک تہمت ہے، تو نے خود ہی تو حسین علیہ السلام کو بلا کر توقع کی تھی تو حسین باپ اور حسین کے بھائی کو قتل کی تلافی کرے گی، حسین کے باپ اور حسین کے بھائی کی قتل کی تلافی کرے گی، لیکن اے اب بے وفا سرزمین، تیرے بیٹوں نے گھر بلائے مہمان سے یہ کیسا سلوک کیا؟ دیکھ اس خاندان قدسیہ افراد کے ساتھ کس طرح یہ معاملہ ان لوگوں نے کیا۔ تیری حدود میں داخل ہو رہے ہیں، خاندان رسالت سے تیرا یہ سلوک رہتی دنیا تک ایک ضرب و مثل بن جائے گا۔ تیری اس بے وفائی پہ ایک زمانہ ماتم کرے گا، تو بھی اپنے اس شرمناک است بند پرجی پر رو، قیامت تک اس کے سوا تیرے مقدر میں اور رہ ہی کیا گیا ہے۔ تو ان ہستیوں کو خاک و خون میں تڑپایا جو کرہ ارض پر سب سے افضل و عرفہ گنی جاتی تھیں۔ حسین علیہ السلام شہید ہو گئے۔ اس شہید اعظم کا سر اقدس ابن زیاد کے سامنے ایک ڈھال پر پڑا ہے۔ وہ اپنی اس بالکل عارضی اور وقتی فتح کے نشہ میں بہت بدمست ہے، انتہائی رونت اور نخوت سے اٹھ کر اپنی چھڑی سے دندان مبارک کو چھو رہا ہے۔ اس بدبخت کو کیا معلوم یہ وہی سر اقدس ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رہا، یہ وہی مبارک دہن ہیں جو بوسہ گاہ رسول بنا۔ اے بدبخت انسان، اگر تجھے معلوم نہیں تو اپنے پاس بیٹھے زہد بن ارقم سے پوچھ لے، دیکھ اس کی آنکھیں اشکبار ہیں، ان کی آنکھوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ ان ہونٹوں کو بوسہ دیا کرتے تھے، لیکن تجھے کیا، تو خود بدی کی ایک زندہ علامت ہے، بدی کو نیکی سے کیا سروکار، تیری اپنی تاریخ ہے جس کی ترتیب و تکمیل خود ابلیس کے ہاتھوں ہوئی تھی، تو اسی کی تاریخ کا کردار ہے، لیکن یاد رکھ تو حسین علیہ السلام کے قتل پر تو قادر ہو سکتا ہے، حسینیت علیہ السلام کو ختم کرنا تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ حسین کے خون میں نہائے ہوئے ریت کے ذرات ہواؤں کے دوش پر سوار ہو کر انکاف عالم میں بکھر چکے ہیں، ان قریب وہ ایسے طوفان بن کر اٹھیں گے جس میں تو اور تجھ جیسے ہر دور میں اٹھنے والے ابن زیاد اور یزید بے حیثیت تنکو کی طرح اڑتے پھریں گے۔ تو نے حسین علیہ السلام کو محض ایک شخص سمجھ کر شہید کر ڈالا، لیکن یاد رکھ حسین علیہ السلام ایک شخصیت ہی کا نام نہیں، حسین ایک پیغام ہے، آفاقی پیغام جو ہر دور میں مظلوم و مجبوروں انسانوں کو درس عمل الولا جوش ادا کرتا رہے گا۔ حسین ایک تہذیب ہے جو ہمیشہ طاغوتی طاقتوں سے ٹکراتا رہے گا۔ حسین علیہ السلام ایک سیاست کا نام ہے جس کے نزدیک کسی قیمت پہ اصولوں پہ سودے بازی نہیں کی جا سکے گی۔ حسین ایک ملت ہے جس کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی اور کربلا کے میدان میں اپنے نقطہ عروج کو پہنچی۔ حسین علیہ السلام صدائے انقلاب جو ہر دور میں بلند ہوتی رہے گی۔ حسین ایک تہذیب کا نام ہے، حسین شرافت کا معیار ہے۔ اے فرشتوں، سلام بھیجو اس شرف آدم پر جس نے پھر سے آدم کی عظمت کا راز تمہارے سامنے پیش کیا۔ ستاروں انگن سلام بھیجو اس ہستی پر جس کی نیکیاں تم سے زیادہ ہیں۔ کوہساروں سلام بھیجو
اس قتیل صدق و صفا پر جس کی استقامت تم سے بڑھ کر ہے۔ اے انسانوں، سلام بھیجو اپنے محسن پر جس نے اپنے خون سے تمہارے لیے عظمت اور شاہراہوں پہ چراغ جلائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ ابن یا رسول اللہ۔